فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، عبداللہ بھائی سہارنپور سے معلوم کرتے ہیں، جو کچھ بھی پڑھتا ہوں یاد نہیں رہتا اور نہ ہی پڑھنے میں دل لگتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس سے یہ پریشانی ختم ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء نے اور بزرگوں نے اپنے تجربے کی روشنی میں اور اللہ کے ذکر سے برکت حاصل کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے کہ جو لوگ قوت حافظہ کو بڑھانا چاہتے ہوں وہ ہر فرض نماز کے بعد دایاں ہاتھ پیشانی پر رکھ کر 11 بار یا قویو پڑھیں۔ اسی طرح دوسرا ایک مجرب نسخہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے 28 تک 7 مرتبہ دل والے حصے کی طرف ہاتھ رکھ کر دعا پڑھنی ہے۔ وہ آیات اور دعا یہ 3 آیتیں ہیں: رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ یہاں تک پڑھنے سے قوت حافظہ میں اضافہ ہوگا۔ البتہ یاد رکھنا چاہیے کہ قوت حافظہ میں وظیفوں سے زیادہ دخل وہ گناہوں سے بچنے اور اسی طرح ذہن کی یکسوئی میں ہے۔ اسی لیے مشہور اشعار ہیں امام شافعی علیہ الرحمہ کے۔ انہوں نے ایک شعر کہا: شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، کہ میں نے اپنے استاد وکیع سے ایک بار قوت حافظے کی شکایت کی کہ مجھے یاد نہیں رہتا، تو ان کے استاد نے انہیں جو وصیت فرمائی اور نصیحت کی وہ یہ تھی کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ اسی طرح بسا اوقات قوت حافظہ اس لیے بھی بڑھتا نہیں ہے یا جو کچھ ہم یاد کرتے ہیں وہ ذہن سے نکل جاتا ہے کہ ذہن منتشر رہتا ہے، ذہن کو یکسوئی حاصل نہیں ہوتی۔ آدمی جس مقصد میں بھی لگے وہ لگن کے ساتھ لگے۔ آج کل موبائل اور انٹرنیٹ کا بیجا اور بے وقت استعمال بھی علم کے حاصل کرنے میں بڑا مخل اور ڈسٹرب کرنے والی چیز ثابت ہو رہی ہے، اس لیے بھی ہمیں کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ لہٰذا ہم گناہوں سے بھی اجتناب کریں، اسی طرح ہم یکسوئی کے ساتھ اپنی پڑھائی میں اور تعلیم میں مشغول ہوں۔ بعض اطباء اور حکیموں نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ بوقت صبح نہار منہ بادام اور کشمش کھانے سے بھی قوت حافظہ بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی مقویات ہوں وہ کھائی جا سکتی ہیں، یہ قوت حافظے کے بڑھانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ایک صاحب کا سوال ہے، آج کل 1 میل کتنا ہوتا ہے، وضاحت فرمائیے۔ جی ہاں، میل ایک پیمانہ ہے۔ شریعت کے لحاظ سے میل کی مقدار الگ ہے اور انگریزی کلومیٹر کے لحاظ سے 1 میل کی مقدار الگ ہے۔ چنانچہ میل شرعی کی جو مقدار ہے وہ 1 کلومیٹر 828 میٹر اور 80 سینٹی میٹر ہے۔ یہ شریعت کے لحاظ سے 1 میل کی مقدار ہے، اور انگریزی کے لحاظ سے جو 1 میل کی مقدار ہے وہ 1 کلومیٹر 609 میٹر اور 34 ملی میٹر ہے۔ محمد حسین قاسمی نردھنا سے معلوم کرتا ہے، کیا شہد کی مکھی پر وحی نازل ہوئی تھی؟ شہد کی مکھی پر تو وحی نازل نہیں ہوئی، البتہ اللہ تبارک و تعالی نے شہد کی مکھی پر الہام ڈالنے کے لیے اور اس کو القاء کرنے کے لیے وحی کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ وہاں 14ویں پارے میں سورہ نحل میں یہ آیت ہے: وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کیا آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی؟ یہاں وحی سے مراد وہ وحی نہیں ہے جو انبیاء کی طرف کی جاتی ہے، بلکہ یہاں وحی سے مراد الہام ہے، یعنی اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کو الہام کیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بھی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، لیکن ان پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو بات القاء کی اس کے لیے وحی کا لفظ استعمال فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں: وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ
ان ارضعی کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف علیہ السلام وحی کی، وہاں بھی وحی سے مراد الہام کرنا اور القاء کرنا ہے۔ انبیاء کی طرف جو بات القاء کی جاتی ہے وہ وحی ہوتی ہے، جو پورا قرآن مجید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا ہے، لہٰذا شہد کی مکھی پر وحی نازل نہیں ہوئی ہے۔ جنید بھائی کا سوال ہے، کیا پینشن کی رقم بھی وراثت میں تقسیم ہوگی یا نہیں؟ یاد رکھنا چاہیے کہ پنشن سرکاری ملازم کو اس کی خدمات کے نتیجے میں سرکاری عطیے اور گفٹ ہدیے کے طور پر پنشن ملتی ہے کہ اس نے سالہ سال سرکار کی خدمت کی ہے۔ اگر اس آدمی کا انتقال ہو جائے کہ جس کو پنشن ملتی تھی عام طور سے سرکاری ضابطے کے مطابق، پھر وہ اس کی بیوی کو ملنا شروع ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ شوہر کے بعد شوہر کی بیوی کا حصہ ہوگی، اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ بیوی کو ملتی رہے گی، وہی اس کی مالک ہوگی اور پنشن میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ ابوالکلام صاحب کا سوال ہے، جو ولی اور بزرگ نہ ہو اس کے لیے رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، جو ولی اور بزرگ بھی نہ ہو عام مسلمان کے لیے بھی رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح ہم جب کسی بڑے عالم کا نام لیتے ہیں یا کسی بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ کا نام لیتے ہیں تو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ۔ عام مسلمان کے بارے میں بھی ہم رحمت اللہ علیہ لگا سکتے ہیں، چونکہ رحمت اللہ علیہ ایک دعائیہ جملہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہو اس میت پر، اس آدمی پر، لہٰذا جس طرح بڑا بزرگ بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، عام آدمی بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، اس کے لیے بھی رحمت اللہ علیہ کا ہم دعائیہ جملہ استعمال کر سکتے ہیں۔ البتہ جہاں تک تعلق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ السلام لگانے کا تو اس کا قاعدہ اور ضابطہ الگ ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا کیسا ہے؟ جی ہاں، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ہمیں اولاً مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی چاہیے، پھر اس کے بعد اعتکاف کی نیت کرنی چاہیے، پھر اگر مسجد میں پہلے سے موجود مصلی حضرات، مقتدی حضرات نماز میں اور قرآن کی تلاوت میں مشغول نہ ہوں اور وہ فارغ بیٹھے ہوں تو ان کو سلام کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر بعض حضرات مقتدی نماز میں یا قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوں تو پھر سلام نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ان کو نماز میں اور تلاوت قرآن میں خلل ہوگا، پھر سلام کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، نکاح میں کتنے فرائض ہیں اور کتنے واجبات اور کتنی سنتیں ہیں؟ جی ہاں، نکاح کے اندر 2 فرض ہیں، ایک تو ہے ایجاب و قبول، یعنی میاں بیوی میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ سے نکاح کیا اور دوسرا اس کو قبول کرتا ہے، اور دوسرا فرض ہے 2 مسلم گواہوں کی موجودگی، جس وقت نکاح ہو رہا ہو اس وقت 2 مسلمان گواہوں کا موجود ہونا۔ اور نکاح میں ایک واجب ہے، وہ ہے مہر کی ادائیگی، شوہر اور دلہے کے ذمے بیوی کی مہر کی ادائیگی ہوتی ہے، اور 3 سنتیں ہیں، ایک تو ہے خطبہ نکاح کا پڑھنا، اور نکاح کے بعد دوسری سنت ہے شعار تقسیم کرنا، اور تیسری سنت ہے اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں کے لیے ولیمہ کرنا۔ یہ 3 سنتیں ہیں۔ حافظ عبد القادر صاحب کا سوال ہے، کیا عصر کے بعد سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، عصر کے بعد بھی سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، اسی طرح فجر کے نماز کے بعد بھی سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم پر پہلے سے کوئی سجدہ تلاوت واجب ہے وہ ہمیں ان وقتوں میں نہیں کرنا ہے۔ ہم فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے تھے یا اسی طرح عصر کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور درمیان میں آیت سجدہ آ گئی تو ہم اسی وقت سجدہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ پہلے سے ہم پر کوئی سجدہ تلاوت واجب ہے ان وقتوں کے علاوہ تو وہ ان وقتوں میں سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عصر کے بعد یا فجر کے بعد ہم نے کوئی آیت سجدہ تلاوت کی اور سورج طلوع ہو رہا ہے یا شام میں سورج غروب ہو رہا ہے تو ان وقتوں میں بھی اگر ہم نے آیت سجدہ تلاوت کی تو سجدہ تلاوت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم کر لیں تو گنجائش ہے، کر سکتے ہیں۔ ایک صاحب کا سوال ہے، جب گھر میں کوئی نہ ہو تو کس طرح سلام کرنا چاہیے؟
جی ہاں، جس گھر میں کوئی نہ ہو یا اسی طرح دکان وغیرہ کھولتے ہوئے دکان میں کوئی نہ ہو تو ہم اس طرح سلام کریں گے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اس کا جواب فرشتے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو۔ دکان و مکان میں ہو سکتا ہے کہ نیک جنات ہوں تو ان پر یہ سلامتی کی دعا ہو جائے گی، لہٰذا ہمیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کے الفاظ سے خالی دکان اور مکان میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کامنٹ باکس میں لکھیں، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال اور جواب ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔